السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک بڑے مشہور ایتھسٹ ہیں رچرڈ ڈاکنز، بایولوجسٹ بھی ہیں۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس یونیورس کا کریٹر نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز پہ ابھی آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو امپیریکلی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ تو جب ہمیں وہ پروو ہو جائے گا تب ہم اس کو ڈیل بھی کریں گے۔ تو یہ زیادہ چیز ریزننگ کے قریب ہے، یا یہ زیادہ قریب ہے جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک اس یونیورس کا کریٹر ہے اور اس نے پھر ہمیں ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس کو کہ ابھی ہم صرف آئیڈیا میں ہی سوچ سکتے ہیں اور ایمان لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو عقل کے نزدیک کون سی زیادہ چیز قریب ہے؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو دونوں ہی بے عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ بھی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ انتظار کیا جائے کہ جب اس کا تجربہ پیش آ جائے گا، تجربہ پیش آ جائے گا تو پھر وہ ایک مادی حقیقت ہوا، پھر وہ ایسے ہی ہوا جیسے چاند سورج ستارے ہیں، تو پھر تو مخلوقات میں سے ایک مخلوق بن کے رہ گیا۔ تو تجربے کا انتظار کرنے والی بے عقلی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بالکل بے عقلی ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک تصور قائم کر لیں، ہمارا پروردگار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا خدا یہ ہونا چاہیے، یا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے لیے قیاس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور انسانی عقل جب شاہد اور غائب کا تعلق پیدا کرتی ہے تو وہ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا جو اس کے تجربے میں ہے اس پر قیاس کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بے عقلی کی بات ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا دیا ہے، پیغمبر بھیج کر بتایا ہے کہ میں یہ ہوں۔ تو ہم محض کوئی عقیدہ اپنے تصورات سے نہیں قائم کیے بیٹھے، پیغمبروں کی بات کو مانا ہے اور اس کو علم و عقل سے مانگا۔ میں نے خدا پر ایمان پر جو مضمون لکھا ہے اس میں اس دونوں کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کی بات کیوں مانی ہے، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، اور ہم پیغمبر کی طرف گئے ہی کیوں ہیں، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں۔ تو ان کو سمجھیے، یہ طریقہ نہیں ہے، دونوں طریقے بالکل بے عقلی کے طریقے ہیں۔ نہ تجربے میں خدا کو لانے کی کبھی خواہش کرنی چاہیے، وہ خدا رہے گا ہی نہیں اس کے بعد، اور نہ اپنے تصورات سے اپنے تصورات کا کوئی گڈھا بنا کے اس کو پوجنا چاہیے۔ پیغمبروں کا بتایا ہوا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حمدی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ ہی کی وجہ سے میں نے قرآن شریف کا اردو ترجمہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کیا، اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ حمدی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ میں دنیاوی لحاظ سے ایک سکسیسفل انسان ہوں، پریکٹسنگ مسلم بھی ہوں، نمازیں وغیرہ ساری چیزیں کرتا ہوں، اور دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اچھا عمل رکھوں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں جیسے ایک خلا ہے، میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی باتوں پہ شک نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی چیز نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس اعتقاد کو حاصل کیا جا سکے، ایمان کو بڑھایا جا سکے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ تدریج سے چیزیں سیکھتا ہے، تدریج سے ان پر محکم ہوتا ہے، اور تدریج سے پختگی کو پہنچتا ہے۔ قرآن مجید نے خود بیان کیا بلغ اشدہ، یعنی انسان کو مختلف مراحل سے گزر کر اس نے وجود بخشا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اس کی تعمیر کی ہے، اور اب بھی وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شیب و شباب کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے علم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کی توجہ ہو گئی، آپ نے دین پر عمل شروع کر دیا۔ اس پر ہر روز شکر کرتے رہیے، اس کے ساتھ اپنا علم بڑھائیے، اور وہ 3 چیزیں اختیار کیجیے جو خود قرآن کا بتایا ہوا سلوک ہے۔ قرآن کو سننے کا عمل۔ قرآن اصلاً پڑھنے سے زیادہ سننے کی کتاب ہے عام آدمی کے لحاظ سے،
اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا لوگوں نے پڑھ دیا ہے. آپ عربی زبان جانتے ہیں تو بہت اچھے پڑھنے والوں سے قرآن سن سکتے ہیں. نہیں جانتے تو تراجم بھی پڑھ دیے ہیں. خود میرا ترجمہ 3 لوگوں نے الگ الگ پڑھ دیا ہے، پورا کا پورا آپ سن سکتے ہیں. تو ترجمہ سنتے رہیے. اسی طرح سے اپنے دین کا عمومی علم بڑھانے کا اہتمام کیجیے. خواہ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں 1-2 گھنٹے ہی نکال سکیں. صالحین کی صحبت کا اہتمام کریں. آپ کے قریب میں، آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے دوست احباب میں جو اچھے لوگ ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، خود اپنی باتیں ان سے کریں. اس سے آپ کا مجموعی ماحول بہتر ہوگا. تو آہستہ آہستہ شک کے کانٹے اکھاڑ لیے جائیں گے اور امید ہے کہ آپ کا دل بھی گل و گلزار ہو جائے گا.